خداوند یسوع کے قادر اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر افتخار الحق اسمبلی صاف گارڈ چرچ زاک ٹاؤن چاکرا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیزوں، پچھلے ٹاپک میں ہم نے چرواہوں اور جو انہوں نے منادی کی اس کے بارے میں بات کی تھی، اور آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجوسی جب یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت وہاں پر حاضر ہوئے تو اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو کچھ تحفے دیے، لیکن آج میں اس ٹاپک کو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجوسیوں نے جب تحفے دیے تو ہم تھوڑا سا تحفوں سے پہلے مجوسیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے کہ مجوسی ہے کون، اور مجوسیوں کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور مجوسی کیوں کر جو ہے وہ یسوع کی پیدائش کے اوپر آئے۔ تو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت کو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ لکھا ہے، جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خداوند یسوع کے زندہ اور مقدس کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ میرے عزیزوں، آج ہم اس ٹاپک کو سیکھنے والے ہیں کہ مجوسی کون تھے اور یہ ان کا کس قوم سے تعلق تھا اور یہ کہاں سے آئے تھے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مجوسی جو تھے وہ ہم مقدس نوح کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 بیٹے تھے، جس میں ایک کا نام یافت تھا۔ تو یافت کی جو نسل تھی اس نسل میں سے ایک جو گروہ تھا وہ مجوسیوں کا گروہ تھا، اور اس کو مادی کہا گیا ہے وہاں پر، اور مادی جو ہے وہ مادیوں کی ہی آگے قوم جو ہے وہ مجوسی کہلائی، اور مجوسی جو تھے وہ مذہبی طور پر ایسے ہی تھے جیسے اسرائیل کے اندر فقی اور فریسی تھے۔ اب فقی اور فریسی کیسے تھے کہ وہ بہت زیادہ مذہب کے قریب، بہت زیادہ مذہبی پابندیوں کو لاگو کرنے والے اور مذہب کو اپنانے والے تھے۔ اور اسی طرح یہ جو مجوسیوں کا ایک فرقہ تھا جن کو بائبل میں مادی کہا گیا ہے، تو یہ جو فرقہ تھا بہت زیادہ مذہبی فرقہ تھا۔ اور اس مذہب میں کیا چیزیں شامل تھی کہ اس مذہب کے اندر فالگیری، اس مذہب کے اندر جادوگری، اس مذہب کے اندر خوابوں کی تعبیر بتانا، اس مذہب کے اندر جو ہے وہ ستاروں کا علم جاننا، اس مذہب کے اندر جادوگری اور نجومی جیسے جو علوم تھے وہ شامل تھے۔ تو یہ جو گروہ تھا جو یافت کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، یہ اس کام میں بڑی مہارت حاصل رکھتا تھا، اور ان کو بڑی مہارت حاصل تھی اس طرح کے کاموں میں۔ اور یہ رہتے کہاں پر تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو تعلق رکھتے تھے، یہ جو گروہ تھا، ان کا عام لوگوں کی طرح کا رہن سہن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خاص گروہ ان کو تصور کیا جاتا تھا، اور ان کی معاشرے کے اندر بڑی عزت کی جاتی تھی، ان کو بڑی عزت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا۔ اور اکثر جو ہے یہ جو گروہ ہے یہ پڑھا لکھا ہونے کے ناطے، اتنا زیادہ علم رکھنے کی وجہ سے یہ بادشاہوں کے درباروں کے اندر، بادشاہوں کے محلوں کے اندر وہاں پر یہ رہائش پذیر تھے، تاکہ جب بھی بادشاہ کو کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی بادشاہ کو کوئی ضرورت پیش آئے، تو وہ بادشاہ بجائے کہ کتابوں کو کھولے، وہ بادشاہ ان مجوسیوں سے مدد لیتا تھا کہ وہ اس بھید کو یا اس جو بھی بات اس وہ دریافت کرنا چاہتا تھا وہ اس سے دریافت کرتا تھا، چاہے وہ جادوگری سے کریں، چاہے وہ ستاروں کے علم سے کہیں، یا کسی بھی سورس کو وہ استعمال کریں۔ تو وہ نجومی جو تھے یا مجوسی جن کو کہا گیا ہے، جس کا بائبل میں متی کی انجیل اس کے 2 باب میں جو آپ کے سامنے ریفرنس رکھا گیا، اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ اکثر جو ہے بادشاہوں کے محلوں میں رہائش رکھتے تھے، اور بڑے عالم فاضل لوگ ہوتے تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اور ان کے پاس جب ستاروں کا علم یہ سیکھتے تھے تو انہی ستاروں کی مدد سے، اور یاد رکھنے والی جو بات ہے کہ ان کی جو سٹڈی ہے وہ رک نہیں جاتی تھی، بلکہ یہ نت نئے طریقے جو ہے وہ لے کر سامنے آتے تھے، نئے نئے طریقوں کے ساتھ سامنے آتے تھے، اور نئے علم کو جو ہے وہ رائج کرنا جانتے تھے اور چاہتے تھے، اور یہ ہر روز علم کی کھوج میں لگے رہتے تھے، ہر روز ایک نئی چیز تلاش کرنے میں لگے رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ دانش مند بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی
انگریزی میں وائز مین کے طور پر اس کو لیا گیا ہے کہ انگریزی میں وائز مین اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عقل مند تصور کیے جاتے تھے، اور اس پوری معاشرے میں، اس پوری قوم میں جہاں پر یہ رہتے تھے، ان کو فوقیت یا ان کو برتری حاصل تھی عام لوگوں کے سامنے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ جب شاہ فارس نے جب حملہ کیا تو یہ اس وقت جو ہے وہ جب ان کو لے کر گیا، مادیوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا، تو وہاں کا جو سردار تھا اس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کو مادی رہائش پذیر کہاں تھے؟ یہ موجودہ ایران کے اندر وہاں پر یہ رہتے تھے، اور یہ وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ کا مقابلہ ہوا تھا فرعون کے محل کے اندر، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہی مجوسی سامنے آئے۔ یہی مجوسی جو ہے وہ چونکہ ستاروں کے علم میں، جادوگری میں اور نجوم کے علم میں مہارت رکھتے تھے، تو یہی مجوسی وہاں پر بھی آئے اور موسیٰ کا مقابلہ کیا، لیکن وہاں پر یہ بری طرح شکست ان کو ملی، اور ان کے جو بنائے ہوئے سانپ تھے وہ شکست کھا گئے، وہ ہار گئے، اور جو ہارون کی لاٹھی تھی وہ باقی سانپوں کو بھی کھا گئی۔ تو یہ بات یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بادشاہ کے محلوں میں جو رہتے ہیں وہ مجوسیوں کا جو طبقہ ہے وہی وہاں پر رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بلشزر بادشاہ، جس نے وہ ایک ہاتھ بڑا ہوا دیکھا اور وہ اس ہاتھ سے پریشان ہو گیا، اس ہاتھ کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ رنگ اڑ گیا، اس ہاتھ کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس کی نیندیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس ہاتھ کی وجہ سے وہ بہت گھبرا گیا۔ تو اس نے جتنے مجوسی تھے، جتنے فالگیر تھے، جتنے علم جاننے والے تھے، جتنے خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، جتنے غیب کا علم رکھنے والے تھے، اس نے سب کو بلایا اور سب سے جو ہے اس بھید کی بات کو پوچھنا چاہا، لیکن کوئی بھی اس بھید کی بات کو بتا نہ سکا۔ تو اس وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان ہوا۔ تو جب یہ ماجرا وہاں پر چل رہا تھا تو اس کی ماں وہاں پر آتی ہے اور وہ بادشاہ سے مخاطب ہوتی ہے کہ تیرے والد نے یعنی کہ نبوکت نظر نے ایک سردار مقرر کیا ہوا تھا جس کا نام دانیل تھا، اور وہ سردار کن کے اوپر مقرر کیا تھا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے دانیل کی کتاب میں کہ ساحروں کے اوپر، کسدیوں کے اوپر، فالگیروں کے اوپر اور نجومیوں کے اوپر ایک سردار مقرر کیا گیا تھا، اور اس کا نام دانیل ہے۔ تو یہاں پر اس ریفرنس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانیل کی کتاب میں مجوسیوں کا جو سردار ہے وہ نبوکت نظر نے دانیل کو مقرر کیا تھا، اور دانیل ہی اس بادشاہ کی آ کر جو ہے وہ خواب کی اس نقشہ جو کھینچا گیا تھا اس کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجوسیوں کی جو تاریخ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجوسی جو ہے وہ یافت کی نسل سے، اور ایران کے اندر یہ رہتے تھے، اور بادشاہوں کے محلوں کے اندر ان کی رہائش ہوتی تھی، اور ان کو معاشرے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ پڑھے لکھے اور فاضل لوگ تھے، علم رکھنے والے لوگ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جب ستاروں کا علم اتنا وسیع رکھتے تھے تو یہ ہر ستارے کے بارے میں علم رکھتے تھے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ ہر روز جب اٹھتے ہوں گے تو ستاروں کو دیکھتے ہوں گے کہ شاید آسمان کے اوپر کوئی نیا ستارہ نمودار ہوا ہو۔ اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اسی طرح یہ حسب معمول اسی کھوج میں لگے رہتے تھے، اور یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جن کو ستارہ نظر آیا یہ اسی ستارے کے پیچھے پڑ گئے، اس کے بارے میں مزید انہوں نے کھوج لگائی، اور وہ کھوج ان کو اس بادشاہ تک لے کے آ گئی جو یسوع مسیح ہے۔ یہاں تک ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ مجوسی کون تھے، اور وہ کیسے جو ان کا وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور وہ کیسے یسوع کے پاس آئے۔ تو اگلی قسط میں میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو وہ 3 چیزیں لے کر آئے تھے جس میں سونا، مہر اور لبان تھی، تو وہ کیوں کر لے کر آئے؟ یسوع کو یہی چیزیں کیوں پیش کی انہوں نے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اگلی قسط میں سیکھیں گے۔ تو آخر میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ مجوسی کون تھے، اگر صرف ہم نے یہی پڑھا ہوا تھا کہ وہ مجوسی پورب سے آئے تھے، یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے تھے، تو بس اگر ہم نے یہاں تک ہی پڑھا تھا تو آج میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کہاں سے تھا، اور وہ رہتے کہاں پہ تھے، اور وہ کرتے کیا تھے۔ اور آنے والی قسط میں ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ جو 3 تحفے لے کر آئے ہیں ان کے پیچھے کیا وجہ ہے، کہ وہ ان کے علاوہ کچھ کیوں نہیں لے کر آئے، ان کی کیا خاص وجہ ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم بہت جلد اس دوسری قسط کو سیکھیں گے۔ تو آخر میں بھائی سنی شاگل کا
شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کی وساطت سے اور ان کے جان اسٹوڈیو کی وساطت سے یہ پیغام آپ تک پہنچا۔ میری التماس ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اس کو آگے پہنچائیں تاکہ بہت سارے ہمارے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مجوسی اصل میں تھے کون، مجوسیوں کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور وہ کہاں سے آئے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، ان کا کام کیا تھا۔ تو خداوند اس کلام کے حصہ سے آپ کو برکت دے، اور میری ضرور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کلام کے حصہ کو آپ ضرور سنیں، آپ اس کو سمجھیں اور بائبل میں سے اس کی تحقیق کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اور اگر یہ پیغام آپ کو سمجھ آئے تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور جان اسٹوڈیو کے پیج کو لائک کیجئے گا، جان اسٹوڈیو کے پیج کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو جو سنی شاگل کے نام سے چینل ہے آپ اس کو ضرور سنیں، اور وہاں پر آپ کو مسیحی گیت سننے کو ملیں گے جو آپ کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔